جس کی نسبت حضور کی طرف ہو وہ کسی کے روکنے سے نہیں رکتا. میں جملہ بدل رہا ہوں، سنو میری بات. جس کی نسبت حضور کی طرف ہو وہ کسی کے بھوکنے سے نہیں رکتا. ساری عمر پریشان رہو، تمہاری قسمت میں پریشانی ہے. یا نہ میری بات ہے، یا نہ تیری بات ہے، یا نسبت رسول کی بات ہے. دائیاں کہتی ہیں حلیمہ رک تو صحیح، بتا تو صحیح اونٹنی کہاں سے لائی ہے. رک تو صحیح، بتا تو صحیح اونٹنی کہاں سے لائی ہے. تیری اونٹنی تو چل نہیں سکتی تھی، اسے طاقت کہاں سے آئی ہے. اس نے کہا میں نے تو اسے کچھ نہیں کھلایا، بس ایک نظر اس نے دیکھ لیا ہے. اب میں روکوں تب بھی نہیں رکتی، تو روکے تب بھی نہیں رکتی، جہاں روکے تب بھی نہیں رکتی. یہ پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پر رسول سوار ہے. اور جس پر حضور سوار ہو جائے وہ اپنے لوگوں میں پیچھے رہ سکتا ہی نہیں. مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ ابو بکر کو خلیفہ اول کہتے ہو، خلیفہ بلا فصل کہتے ہو، سارے صحابہ میں مقدم کہتے ہو، محترم کہتے ہو، محتشم کہتے ہو، قابل عزت کہتے ہو، امام کہتے ہو، محترم کہتے ہو، سب سے آگے کہتے ہو، سب سے پہلا کہتے ہو، سب سے بلند کہتے ہو. میں نے کہا میں نہیں کہتا، میری وجہ نہیں ہے. میں نے بچپن میں دیکھا تھا جس اونٹنی نے حضور کو بچپن میں اٹھایا تھا وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی تھی. میں نے ہجرت میں دیکھا تھا جس صحابی نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا تھا اور پہاڑ پہ چڑھایا تھا اور غار تک پہنچایا تھا. اس اونٹنی سے آگے کوئی اونٹنی نہیں نکل سکی. اس انسان سے آگے کوئی انسان نہیں نکل سکا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، آج غالباً پہلی مرتبہ آپ کی اس مرکزی جامع مسجد میں حاضری کا شرف ہو رہا ہے. مسجد کی بہت خوبصورت تعمیر، صفائی اور نقشہ
دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والوں کو، بنوانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیرت النبی کے حوالے سے آج کا یہ اجتماع ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی ایک نسبت ہے جس نسبت نے اس مہینے کی عظمت کو بلند کر دیا ہے۔ اسلامی مہینوں میں 4 مہینے فضیلت والے ہیں۔ اور انہیں فضیلت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان فضیلت والے مہینوں میں نہیں ہوئی، اور ان 4 فضیلت والے مہینوں سے ہٹ کر ربیع الاول میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اگر ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں ولادت ہوئی ہوتی تو کوئی یہ سوچتا کہ حضور کو فضیلت مہینے کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے کہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتایا کہ مہینے کی وجہ سے حضور کو فضیلت نہیں ملی، حضور کی وجہ سے جہان کو فضیلت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم المرتبت شخصیت کے لیے ہر چیز کو چنا ہے اور ہر چیز کا انتخاب کیا ہے۔ جو چیز کائنات میں اعلیٰ تھی اللہ نے وہی چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی۔ اس کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو بلند کرنا تھا یا جس چیز کو اعلیٰ کرنا تھا اس کی نسبت حضور کے ساتھ کر دی۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں کہ جی آپ نے یہ بات کس ترک سے کہہ دی کہ جس کو فضیلت دینی تھی اس کی نسبت حضور کے ساتھ کر دی، اس لیے کہ حضور کی ذات اتنی بلند و بالا ہے اور حضور کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کے ساتھ نسبت ہونے سے بھی بندہ، چیز، فرد، مکان بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں
کہ جب نسبت والا جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اتنا بلند و بالا ہو گیا تو حضور کی عزت اور عظمت کتنی بلند ہوگی. اس کی مثالیں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو بہت ساری مل سکتی ہیں. میں مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو ہے نا دائی حلیمہ، یہ ایک دائی ہے اور عام دائیوں کی طرح ہے، بلکہ ان دائیوں میں سب سے کمزور ہے. دوسری دائیوں کے ساتھ بکریاں بھی زیادہ ہیں، اونٹنی بھی طاقتور ہے. ان کی بکریاں بھی کمزور ہیں، کم ہیں، اور اونٹنی بھی کمزور ہے، خوراک بھی کم ہے. وہ تیز رفتار دائیاں آ تو گئیں اور حضور کے دروازے پر بھی آئی، لیکن واپس ہو گئی. یہاں تھوڑا سا فرق ہے. میں عشق کی دنیا میں جا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں دائیاں واپس ہو گئی، میں الفاظ بدلنے لگا ہوں. واپس ہوئی نہیں، واپس کر دی گئی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ای سعادت بزور بازو نیست. قوت، طاقت، حسن، مالداری کی بنیاد پہ یہ نسبت نہیں ملتی. یہ بہت بلند نسبت ہے. یہ اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں. سب سے آخر میں آ گئی اور آ کر بچہ لیا. تفصیل بہت ہے، میں تفصیل میں جان نہیں چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بچہ لیا اور اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور چپ چاپ چل دی. جب تک دائی حلیمہ اور اس کی اونٹنی کی نسبت حضور کی طرف نہیں تھی، اس دائی کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کی دائیوں کے معاشرے میں کوئی بڑی عزت نہیں تھی. ابھی حضور کو دائی نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور اونٹنی کو چلا دیا. کمزور، ضعیف، ناتوا اونٹنی دوڑ پڑی اور جتنی اونٹنیاں آ کر پہلے چلی گئی تھی ان سب کو کراس کرتی چلی گئی. وہ کہا جاتا ہے ہمت ہے تو کراس کر ورنہ برداشت کر. جو گاڑی تیز گزر جائے نا اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دوسروں کو بتانے کے لیے ہمت ہے تو کراس کر ورنہ. اچھا، بعض لوگوں میں ہمت بھی نہیں ہوتی اور برداشت بھی نہیں ہوتی. یہ کہ لدو نوانے آگے چل کے کچھ باتیں اس پر آ جائیں گی. ابتدائی میں کہنے لگا ہوں بعض لوگوں میں ہمت بھی نہیں ہوتی اور وہ کراس بھی نہیں کر سکتے، وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے، پھر ماتم کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف میں نے اشارہ کیا ہے. نہیں سمجھے؟ کہو سبحان اللہ. وہ طاقتور اونٹنیاں پیچھے رہ گئی اور یہ کمزور اونٹنی ان سے آگے نکل گئی اور آگے سے آگے نکل گئی اور آگے نکل گئی اور آگے نکل گئی.
کسی نے کہا کتنی آگے نکلی؟ میں نے کہا ان اونٹنیوں میں سب سے آگے نکل گئی۔ بھائی سب سے آگے نکل گئی۔ اب جتنی اونٹنیاں آئی تھی اور جتنی دائیاں آئی تھی اور بچوں کر لے کر جا رہی تھی اور عرب کے دستور کے مطابق لے کر جا رہی تھی، اور جو پہلے آئی تھی اور پہلے پہنچی تھی اور مالدار بچے لے لیے تھے اور خوبصورت بچے لے لیے تھے اور بڑے بڑے خاندانوں کے بچے لے لیے تھے، وہ سب پیچھے ہیں، اور حضور جس اونٹنی پر ہیں وہ بعد میں نکلی تھی، آخر میں نکلی تھی، جب کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا، وہی بچہ تھا، وہی لیا تھا، اسی کو لے کر چلے تھے، تو سب پیچھے رہ گئی، حضور والی اونٹنی آگے نکل گئی۔ مسئلہ یہی پورا ہو گیا، مسئلہ یہی پورا ہو گیا۔ جس پر حضور سواری کریں وہ سواری پیچھے رہ سکتی ہی نہیں۔ اور جس پر حضور سوار ہو جائے وہ اپنے لوگوں میں پیچھے رہ سکتا ہی نہیں۔ مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے، آپ ابو بکر کو خلیفہ اول کہتے ہو، خلیفہ بلا فصل کہتے ہو، سارے صحابہ میں مقدم کہتے ہو، محترم کہتے ہو، محتشم کہتے ہو، قابل عزت کہتے ہو، امام کہتے ہو، محترم کہتے ہو، سب سے آگے کہتے ہو، سب سے پہلا کہتے ہو، سب سے بلند کہتے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا، میری وجہ نہیں ہے، میں نے بچپن میں دیکھا تھا جس اونٹنی نے حضور کو بچپن میں اٹھایا تھا وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی تھی۔ میں نے ہجرت میں دیکھا تھا جس صحابی نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا تھا اور پہاڑ پہ چڑھایا تھا اور غار تک پہنچایا تھا، اس اونٹنی سے آگے کوئی اونٹنی نہیں نکل سکی، اس انسان سے آگے کوئی انسان نہیں نکل سکا۔ نسبت ہے، اس نے اونچا کر دیا۔ دائیاں اشارہ کرتی ہیں حلیمہ رک، حلیمہ رک، حلیمہ کہتی ہے رک سکتی نہیں۔ جس کی نسبت حضور سے ہو وہ کسی کے روکنے سے نہیں رکتا، جس کی نسبت حضور کی طرف ہو وہ کسی کے روکنے سے نہیں رکتا۔ میں جملہ بدل رہا ہوں، سنو میری بات، جس کی نسبت حضور کی طرف ہو وہ کسی کے بھوکنے سے نہیں رکتا۔ ساری عمر پریشان رہو، تمہاری قسمت میں پریشانی ہے، یا نہ میری بات ہے یا نہ تیری بات ہے یا نسبت رسول کی بات ہے۔ دائیاں کہتی ہیں حلیمہ رک تو صحیح، بتا تو صحیح اونٹنی کہاں سے لائی ہے، رک تو صحیح، بتا تو صحیح اونٹنی کہاں سے لائی ہے، تیری اونٹنی تو چل نہیں سکتی تھی، اسے طاقت کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو اسے کچھ نہیں کھلایا، بس ایک نظر اس نے دیکھ لیا ہے، اب میں روکوں تب بھی نہیں رکتی، تو روکے تب بھی نہیں رکتی، جہاں روکے تب بھی نہیں رکتی، یہ پیچھے ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پر رسول سوار ہے۔ ماڈل کالونی کے ماڈل لوگوں، ماڈل کالونی کے ماڈل لوگوں، ماڈل تو ماڈل ہے، جس اونٹنی کو کوئی نہیں روک سکا اس ابو بکر کو کون روک لے گا؟ گھر چلے گئے، سب سے پہلے گئی بکریاں سوکھی سوکھی ہیں، آپ کو سوکھے کی مثال سمجھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، پتلی پتلی کمزور کمزور، یہ بھی پتلا سا ہے میری طرح، دودھ نہیں ہے،
بسا اوقات کوئی نسبت ایسی ہوتی ہے موٹے موٹے پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آگے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات نسبت کی ہے۔ دودھ لاؤ، دودھ نکالا تو دودھ ہی دودھ ہے، آج تو دودھ ہی دودھ ہے۔ یہ بکری بھی ماڈل ہے، اونٹنی بھی ماڈل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی کالونی بھی ماڈل ہے۔ دائیوں نے پوچھا، میرا جملہ سننا، خطیبانہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ دائیوں نے پوچھا حلیمہ تیری بکریاں چرتی کہاں ہیں؟ دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، تیرے گھر کے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم۔ حلیمہ تیری بکریاں چرتی کہاں ہے؟ سوال سننا، جواب دینے لگا ہوں۔ حلیمہ تیری بکریاں چرتی کہاں ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہے میری بکریاں چرتی ہی کہاں ہے؟ کاش کا جملہ سمجھو۔ حلیمہ تیری بکریاں چرتی کہاں ہیں؟ حلیمہ کہتی میری بکریاں چرتی ہی کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہیں چرتی کہاں ہے، یہ کہتے ہیں چرتی ہی کہاں ہے۔ کیوں؟ یہ تو صرف دیکھتی ہیں۔ کس کو دیکھتی ہیں؟ اور سمجھو میری بات، جو بچپن میں چرنا چھوڑ کر چہرے رسول کو دیکھے ان کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ جو بڑے ہو کر کلمہ حضور سے پڑھے، قرآن حضور سے لے، شریعت حضور سے لے، ایمان حضور سے لے، ایقان حضور سے لے، نظریں چہرے رسول پہ رکھے، ساتھ نبی کا دے، گھر نبی کے جائیں، کھانا نبی کے ساتھ کھائیں، پانی نبی کے ساتھ پیئے، رہے نبی کے ساتھ، چلے نبی کے ساتھ، اٹھے نبی کے ساتھ، بیٹھے نبی کے ساتھ، مکہ میں نبی کے ساتھ، مدینہ میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، تبوک میں نبی کے ساتھ، یرموک میں نبی کے ساتھ، غزوات میں نبی کے ساتھ، نماز میں نبی کے ساتھ، روزے میں نبی کے ساتھ، حج میں نبی کے ساتھ، بیت اللہ میں نبی کے ساتھ، قیام میں نبی کے ساتھ، رکوع میں نبی کے ساتھ، تلاوت میں نبی کے ساتھ، قرآن میں نبی کے ساتھ، معاملات میں نبی کے ساتھ، معاہدات میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ۔ جو صرف چہرہ بچپن میں دیکھے ان کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، جو ساری زندگی چہرہ رسول کو دیکھے ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ چرتی کہاں ہے؟ چرتی کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے چرتی ہی کہاں ہے؟ یہ تو جب سے یہ انہوں نے چرنا ہی چھوڑ دیا، دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ رسول کے چہرے کو دیکھنا بچپن میں، ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ بکریوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ اونٹنی نے کلمہ پڑھا ہے؟ آج کوئی ان بکریوں کی توہین کرے اسے کیا کہو گے؟ گستاخ کہو گے نا؟ کیا کہو گے؟ کوئی اونٹنی کی توہین کرے کیا توہین کرے؟ اونٹنی کی توہین کرے، بکریوں کی توہین کرے، مکہ کے پتھروں کی توہین کرے، مکہ کے شہر کی توہین کرے، حضور کے جوتے کی توہین کرے، حضور کے لباس کی، کوئی توہین کرے پگڑی کی، یہ کون ہے؟ سوچ کے بول رہے ہو؟
شاید آپ یہ سوال کر رہے ہوں گستاخی کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا گستاخی کی تعریف کیا ہے، گستاخوں کی تاریخ کیا ہے؟ تم گستاخوں کی تعریف پوچھتے ہو، میں تمہیں گستاخوں کی تاریخ بتاؤں گا۔ تاریخ کہتے ہیں تاریخ کیا ہے؟ میں نے کہا ابو جہل ہے۔ سمجھو، آج تم تاریخ پوچھتے ہو، میں تاریخ بھی بتاتا ہوں، تاریخ بھی بتاتا ہوں، ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں محبت والوں کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا تعریف بھی بتاتا ہوں، تاریخ بھی بتاتا ہوں، ابو بکر ہے۔ چڑھتی کہاں ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ چڑھتی ہی کہاں ہے؟ کوئی پوچھے صحابہ کے بارے میں کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا اور کرتے ہی کیا ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے کیا ہی کیا ہے، دیدار کیا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا منصب ہے، ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کا دیدار کرنے کی وجہ سے وہ منصب ملتا ہے جو کسی عبادت میں مل نہیں سکتا۔ بکری نے دودھ پلایا، کوئی اس بکری کی توہین کرے، کیا کہتے ہو؟ اونٹنی لے کر چلی، کوئی اس اونٹنی کی توہین کرے، کیا کرتے ہو؟ حضور جس شہر میں ہے اس شہر کی کوئی توہین کرے، کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ جو اس اونٹنی کی توہین کرے جس پر حضور بیٹھے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو توہین کر رہا ہے۔ جو اس شخص کی توہین کرے جس کے کندھوں پہ حضور بیٹھے، جس نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، سب سے پہلے پڑھا، یہ بھی گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہم سمجھاتے ہیں، یہی بات ہم کرتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے اب دہشت گرد ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے اب تقریب کار ہیں، یہ شدت پسند ہے۔ مولانا صاحب کون سے مولوی کو بلا لیا تھا رات کو؟ شیخ مولانا صاحب رات کو کون سے مولوی کو بلا لیا تھا؟ یہ کیسی کیسی باتیں کر گیا؟ کس کو بلا لیا تھا؟ بھئی ہم یہی تو کہتے ہیں، بکری کی توہین کرنے والے کو گستاخ کہتے ہو، جوتی کی توہین کرنے والے کو گستاخ کہتے ہو، زمین کی توہین کرنے والے کو گستاخ کہتے ہو، اس لیے کہ ان کی نسبتیں حضور کی طرف ہیں۔ اور آج کوئی ربیع الاول مہینے کو برا کہے، کوئی نعوذ باللہ کہے یہ منحوس مہینہ ہے، نسبت حضور کی طرف ہے، اب اسے کیا کہو گے؟ مہینے کی نسبت حضور کی طرف وہ برا کہنا نہیں چاہیے، اونٹنی کی نسبت حضور کی طرف وہ برا کہنا نہیں چاہیے، شہر کی نسبت حضور کی طرف وہ برا کہنا نہیں چاہیے، چادر کی نسبت حضور کی طرف وہ برا کہنا نہیں چاہیے، کپڑے کی نسبت حضور کی طرف وہ برا کہنا نہیں چاہیے، پہاڑ کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے برا کہنا نہیں چاہیے۔ جن کی ساری نسبتیں حضور کے ساتھ ہیں، کوئی سسر بن گیا ہے، کوئی داماد بن گیا ہے، کوئی شاگرد بن گیا ہے، کوئی قریبی بن گیا ہے، کوئی نمازی بن گیا ہے، کوئی مجاہد بن گیا ہے، کوئی ساتھی بن گیا ہے، رضاکار بن گیا ہے، وفادار بن گیا ہے، تابعدار بن گیا ہے، جانثار بن گیا ہے، دنیا کے لیے مثل بن گیا ہے، معمار بن گیا ہے، بنیاد بن گیا ہے، آغاز بن گیا ہے، اسلام بن گیا ہے، دین بن گیا ہے، شریعت بن گیا ہے، تم اس کی توہین کرو، اور توہین کر کے جب ہم تمہیں پکڑے تم کہو توہین کی تعریف کرو، توہین کی تعریف کرو۔ توہین کی تعریف تو ہو گئی ہے، ہم مجرم کی تعریف کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کی توہین کرے وہ مسلمان ہو سکتا؟ توجہ رہے، حضور کی نسبت میں کسی اور مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی تھی، رمضان میں ہوتی، کوئی کہتے ہیں اس احترام کی وجہ سے، محرم میں ہوتی اس احترام کی وجہ سے، ذی الحج میں ہوتی کہتے ہیں اس احترام کی وجہ سے۔ اللہ نے ان حرمت والے مہینوں کے علاوہ حضور علیہ السلام کی ولادت مہینے میں کر کے بتایا، حضور کو کسی کی وجہ سے شان نہیں ملی، بلکہ ساری کائنات کو شان حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ اب جو عورتیں نبی کے بستر پر آ گئی،
جو عورتیں نبی کے بستر پر آ گئیں، جو رسول کی بیویاں بنی، تم سے پوچھتا ہوں یہ بھی کوئی نسبت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آج کل ایک عنوان یہ بھی شروع کیا ہوا ہے 2 دن سے، وہ یہ کہ جب کسی کی بچی جوان ہونے لگتی ہے، وہ اپنے پڑوسی سے کہتا ہے، رشتہ دار سے کہتا ہے، بھائی سے کہتا ہے، دوست سے کہتا ہے یار رشتہ ڈھونڈو رشتہ۔ پھر دوست، بھائی، باپ، ماں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، رشتہ۔ اگر کوئی کہہ دے یہ رشتہ ہے تو جو کہتا ہے یہ رشتہ ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے بتایا اچھا ہوگا، یہ پیر صاحب نے بتایا اچھا ہوگا، یہ شیخ فرید صاحب نے بتایا یہ اچھا ہوگا، یہ قاری صاحب نے بتایا اچھا ہوگا، یہ جناب فلاں نے بتایا اچھا ہوگا، اس کو دے دو، یہ رشتہ اس نے بتایا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، رشتہ اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ تلاش کرو۔ رشتہ کون تلاش کرے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے، رشتہ تلاش کرو۔ رشتہ کون تلاش کرے؟ تیرا میرے بچوں کا رشتہ تلاش کوئی دنیا کا فرد کرتا ہے۔ صدیق تجھے سلام ہے، عائشہ تجھے سلام ہے، صدیق تیری بیٹی کا رشتہ ہونے لگا، عائشہ کا رشتہ ہونے لگا، نسبت کسی اور نے طے نہیں کی، رشتہ کسی اور نے تلاش نہیں کیا، رشتہ صدیق کی بیٹی کا ہوا ہے، انتخاب خود خدا نے کیا ہے۔ کس نے انتخاب کیا ہے بھائی؟ کس نے انتخاب کیا ہے؟ خود خدا نے انتخاب کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کے پاس جتنے لوگ آئے ان سب کی نسبتوں کو اللہ نے چنا ہے اور چن کر انہیں عزت اور عظمت سے نوازا۔ جہاں سب کو چنا اور سب کو چن کر عزت اور عظمت سے نوازا، وہی چن کر آنے والے اس طبقے کا نام صحابہ کرام ہے، جن صحابہ کرام نے نبی کا کلمہ پڑھ کر دین کو حاصل کیا، حضور کی نسبت کی۔ حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے لیے صحابہ کو بھی چنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔